درجہ ہے. اور پھر دنوں کو روزہ رکھنا ہے. سبحان اللہ، روزہ رکھ لیا تو اس کے لیے تہجد میں بھی اٹھنا ہوگا، سحری کے لیے تو اٹھنا ہوگا، سحری کا بھی موقع مل جائے گا اور ساتھ میں تہجد کا بھی موقع مل جائے گا اور ساتھ میں آگے فجر کی نماز بھی مل جائے گی. سارا سال الحمدللہ ہم کھاتے رہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتیں کھلاتا رہتا ہے. اگر ان 10 چند دنوں کے لیے ہم اپنے کھانے کو قربان کرنا، اور قربان بھی کیسے کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. صرف صبح کا ناشتہ وہ سحری پہ لے جائیں، دوپہر کا کھانا افطاری پہ لے جائیں، بس اتنی سی قربانی ہے. اور اجر کتنا مل رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک دن کا روزہ جس نے رکھا 1 سال کے روزے رکھنے کے اجر کے برابر ثواب ہے. اللہ اکبر. اللہ، یہ مخبر صادق نے خبر دی ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. یہ مواقع ہے اللہ پاک اپنے بندوں کو، اس امت کو یا بالفاظ دیگر مجھے اور آپ کو نوازنا چاہتے ہیں. اے میرے بندوں، میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، فائدہ اٹھاؤ اس سے. تمہارے گناہ بھی بہت ہیں، معصیتیں بھی بہت ہیں، میں تمہیں چھوٹے سے اعمال دے رہا ہوں اور اس میں بڑے بڑے اجر بھی کمانے کا موقع دے رہا ہوں. اور پھر اگر ہم غور کر لیں، ہمارے ایسے بہت سارے احباب ہیں جو ماشاءاللہ بڑی عمر کے ہیں یا نوجوان بھی ہیں، اللہ نے انہوں نے حیثیت والا بنایا ہے. وہ کام پہ جائیں یا نہ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، فون پہ بھی وہ اپنا کام چلا لیتے ہیں. اب ان کو اللہ نے موقع دیا ہے، گھر میں اے سی چل رہا ہے، ساری سہولیات، سارے انتظامات موجود ہیں، کوئی مشقت کا کام نہیں کرنا ہے. یہ بڑی عمر والے بزرگ حضرات جنہوں نے کام کرنا ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کو آرام کا موقع دیا ہے. ان کی اولاد ہے یا اور ایسے مواقع ہیں جس کی وجہ سے انہیں کاروبار پہ نہیں جانا پڑتا، تو وہ تو نیت کر لیں کہ ہم نے گھر پہ ہی رہنا ہے، آرام ہی کرنا ہے، تو کیوں نہ رات کو اٹھ کر سحری بھی کھا لیں، تہجد بھی پڑھ لیں اور دن میں آرام بھی کر لیں اور آرام کر کے ساتھ میں روزہ بھی رکھ لیں. تو رات کی عبادت بھی مل گئی اور دن کا روزہ، دن کی عبادت بھی مل گئی. اور اس طرح ہمارے خواتین مستورات گھروں میں ایسی ہوتی ہیں الحمدللہ، جنہوں اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، اچھی مواقع عطا فرمائے ہیں. وہ کچھ کام نہیں کرتی، وہاں ماسیاں ہوتی ہیں، کام کرنے والی خادمائیں ہوتی ہیں، سارا کام وہ کرتی ہیں. آپ کو تو اللہ نے موقع دیا ہے، رہنا بھی گھر پہ ہے، آرام ہی آرام ہے، ٹھنڈا موسم ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، نہ بھوک کی فکر نہ پیاس کی فکر. وہ کیوں نہ آپ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے اتنی بڑی عزت دی ہے، اتنا سکون دیا، اتنا بڑا رتبہ دیا، صاحب حیثیت بنایا، پریشانی نہیں دی، محتاج نہیں بنایا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو ان نعمتوں کی شکر ادا کرے نا. پھر یہ کام بھی کچھ نہیں اور پورا دن یوں ہی گزر جائے اور بغیر روزے بھی گزر جائے، کام بھی کوئی نہیں اور ساری رات یوں ہی گزر جائے بغیر اللہ کی یاد کے اور ذکر کے اور عبادت کے، تو ان کے لیے تو کتنا سنہرا موقع ہے. تو ان سے بھی گزارش ہے جو سن رہی ہیں وہ بھی، باقی ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں آپ بھی سن رہے ہیں، آپ جا کر ان کو ترغیب دے سکتے ہیں، ان کو ترغیب دے، فضائل سنائیں، انہیں برانگیختہ کریں، اسے کہیں الحمدللہ آپ موقع دیا ہے، نعمتوں کی برسات ہے آپ کے اوپر، ان نعمتوں کا شکر ادا کریں. رات کو اٹھ کر کے عبادت بھی کریں، تہجد بھی، سحری بھی کھائیں، اور دن کو کام تو ہے نہیں، آرام بھی کر لیں، تو رات کی عبادت بھی مل گئی اور دن کی عبادت بھی مل گئی. تو کیا کرے بھائیو، اس کا بھی کچھ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. واللہ یہ دن ہے، یہ اللہ نے دیے ہیں، یہ موقع ہے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، یہ موقع سے فائدہ اٹھائیں. یہ گزر جائے گا، یہ انتظار نہیں کرتا کسی کا. تھکاوٹ ہوگی، تھوڑی مشقت ضرور ہوگی، مگر یاد رکھنا یہ مشقت گزر جائے گی اور ہم اس مشقت کو بھول بھی جائیں گے، مگر اس مشقت کا اجر و ثواب وہ برقرار رہے گا. آخرت میں بھی سرمایہ ملے گا اور دنیا میں بھی، دنیا کی زندگی میں اس کے اچھے اور نیک اثرات مرتب ہوں گے. یہ وعدہ ہے اللہ پاک کا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کی محنت کو، اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتے. اللہ آخرت میں بھی نوازیں گے، دنیا میں بھی نوازیں گے. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم سب جانتے ہیں، دنیا میں ان کا نام ہے. رومی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت گزرے ہیں، دنیا ان کا نام جانتی ہے. امام غزالی کو کون نہیں جانتا، امام راضی سے کون واقف نہیں ہے. ساری دنیا میں ان کے نام کو اللہ نے بلند کیا ہوا ہے. لیکن یہ نام، یہ بلندی کہاں سے ملی، یہ کیسے ملی؟ کہنے والا کیا کہتا ہے؟ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو،
کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. اللہ کے سامنے اٹھے بغیر، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے بغیر، اللہ کے سامنے اس جسم کو تھکائے بغیر یہ بڑے بڑے رتبے نہیں مل سکتے. یہ جو آپ بڑے بڑے نام لیتے ہیں نا، انہوں نے اپنی زندگیوں میں مشقت اٹھائی ہے، قربانیاں کی ہیں، مجاہدے کیے ہیں، تب جا کر کے اللہ پاک نے ان کو آسمان کی بلندیوں میں پہنچایا ہے. آپ بھی اگر چاہتے ہیں تو انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، ان کے راستوں کو اپنانا ہوگا. اس لیے بھائیو، یہ ایام یہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ان مواقع سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنے جسم کو اللہ کے لیے تھکائیں. اللہ راضی ہو جائے گا. اور واللہ العظیم آج کے ان دنوں میں، آج کی ان راتوں میں، آج کل میں ان عبادات کی جس قدر ضرورت ہے، آج کے ان شب و روز میں گناہوں کی چھوڑنے کی جس قدر ضرورت ہے، شاید اس سے پہلے کبھی ضرورت نہ ہوئی ہو. چاروں طرف پریشانی پریشانی ہے. اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں جو حقیقی رب ہے، جو کائنات کے مالک اور خالق ہے، جو میرے آپ کی فطرت سے واقف ہے، دنیا کے سارے حالات اس کی مرضی سے چلتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا. فساد مہنگائی کا نام بھی ہے، فساد بے اطمینانی کا نام بھی ہے، فساد بد امنی کا نام بھی ہے، فساد مشقت و پریشانیوں کا نام بھی ہے. اللہ فرما رہے ہیں خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا. کیوں ظاہر ہو گیا؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. اللہ نعمتیں دیتے چلے گئے اور یہ نعمتیں تو استعمال کرتے چلے گئے، لیکن اس کا بدلہ جو اللہ کو دینا چاہیے تھا وہ بدلہ دینا بھول گئے. نافرمانی بھی بڑھاتے چلے گئے، گناہ بھی بڑھاتے چلے گئے، معصیتیں بھی بڑھاتے چلے گئے اور نیکیوں کو چھوڑتے چلے گئے، عبادات کو چھوڑتے چلے گئے. ظاہر سی بات ہے، ایک طرف نیکیاں ختم، دوسری طرف گناہوں کی ایک طوفان. تو اللہ پاک جو ہے نا جب پکڑتے ہیں نا، ایک ساتھ نہیں پکڑتے فوراً، اور ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، چلو آج نہیں کل 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 اس طرح کر دے. بالآخر تنگ آمد بجنگ آمد، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برویت جوز جو. گندم بوئیں گے تو گندم اگے گی، جو بوئیں گے تو جو، اچھائی بوئیں گے تو اچھائی آئے گی، برائی بوئیں گے تو برائی ہی آئے گی. اور آگے اللہ پاک نے فرمایا یہ فساد ظاہر ہوا بندوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، لیکن آگے کیا فرمایا؟ لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون. یہ اللہ کہہ رہے ہیں تاکہ میرے بندے میری طرف رجوع کر لیں، نیک بن جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں. اگر میری طرف رجوع کر لیں گے نا تو میں دوبارہ سے بد امنی کو امن میں، تنگی کو وسعت میں، پریشانیوں کو راحتوں میں، خوشی میں تبدیل کر دوں گا. اللہ فرما رہے لعلہم یرجعون، تاکہ واپس رجوع کرنے والے بن جائیں. تو آج رجوع کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور کس قدر اشد ضرورت ہے. ہر ایک رجوع یعنی ہر ایک اس بات کا خواہاں ہے کہ راحت ملے، وسعت ملے، دوبارہ سے وسعت ہو، فراوانی ہو، تنگی ختم ہو جائے. ہر ایک کی چاہت ہے، لیکن اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ گناہوں کو تو چھوڑ نہیں رہے، نافرمانے کو تو چھوڑ نہیں رہے ہیں، دھوکہ ہے وہ چلتا جا رہا ہے، خیانت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جھوٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. تو محترم بھائیوں، یہ حالات پھر کیسے بدلیں گے؟ خراب ہوں گے، خراب سے اور خراب ہوتے چلے جائیں گے، بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. ہاں ایک حل ہے، لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف ہم رجوع کرنے والے بن جائیں. پھر دیکھیں اللہ پاک کیسی اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں. اب وہ کیسے ظاہر کرتے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کے قبض قدرت میں سب کچھ ممکن ہے. جو رب ایک آنن فانن بستیوں کی بستیوں کو ویران کر سکتا ہے، وہ آنن فانن بستیوں کی بستیوں کو آباد بھی کر سکتا ہے. جو تنگی لانے کا خالق ہے وہ وسعت لانے کا خالق بھی وہی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اللہ کہہ رہے ہیں کون ہے پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے والا جب وہ پریشان حال اپنے رب کو پکارے. پریشان حال اپنے رب کو پکارتا ہے نا، اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے، لیکن شرائط ہیں. وہ کیا؟ آپ اللہ کو بھی پکارے اور جو اللہ کو ناراض کرنے والے اسباب ہیں نا اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کمرے میں ٹھنڈک بھی چاہیں، اے سی لگا کر کے کہ کمرہ ٹھنڈا ہو اور کھڑکیاں دروازے بھی کھلے ہوں. ایسا کبھی ٹھنڈک آئے گی نہیں.
اب حالات بھی بدلنا چاہیں اور پیچھے گناہ نافرمانی نہ چھوڑیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف رجوع کریں، نیکیوں پہ آئیں، گناہوں کو چھوڑیں. اور اس شب و روز یہ عشرہ انتہائی مبارک ہے. ہر ساتھی اس کے لیے کمر بستہ ہو، دن میں بھی رات میں بھی تلاوت، نوافل، ذکر، دعا، چاروں اعمال پابندی سے ہر ساتھی اختیار کرنے والا بن جائے. عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم سب کو ان شب و روز کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.